Surat al-Mulk. I am starting Surat al-Mulk series. Make sure to follow. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. یہ صورت اللہ کے تعارف پر مبنی ہے. خوبصورت تعارف. سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے. اس کی قدرت، اس کی قوت، اس کی عظمت محسوس کرنا ضروری ہے. الملک، بادشاہت. کس کی بادشاہت؟ اللہ کی بادشاہت. الملیک، جو بادشاہ حقیقی ہے. مالک الملک، جو ساری حکومت کا، ہر چیز کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت. اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں. وہ ہے اصل بادشاہ. تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ساری حکومت ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی کثرت ہونا، زیادتی ہونا. اللہ کی ذات حد درجہ برکت والی ہے. ہمارا رب بہت ہی برکت والا ہے، خیر والا ہے. ہر طرح کی بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کی ذات خیر و برکت کا مجموعہ ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کی حکومت آسمان و زمین پر ہے، بحر و بر پر ہے، ستاروں پر ہے، سیاروں پر ہے، جن و انس اور ملائکہ پر ہے. وہ واحد ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے اور کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ نہ صرف خالق و مالک ہے بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے. ایسا مالک جو ہر چیز کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اوریجنیٹر ہے وہ، اور موت اور زندگی کا مقصد بھی رکھا. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں آزما سکے، تمہارا امتحان لے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے. کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے. خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے. اس لیے کہا ایکم احسن عملا. تم میں سے کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے بہترین ہیں. احسن کا معنی ہے سب سے اچھے. تو گویا ہم سب اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے. یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں یا شیطان کو. ہمارے دل میں کس چیز کے اٹریکشنز ہیں. یہاں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. امتحان کے لیے تیاری ضروری ہوتی ہے، جاننا اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں جاننا، اس کے پسندیدہ اعمال کو جاننا، ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اور وہ رب زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اور غفور الرحیم بھی. تم جیسے مرضی زندگی گزار کے چلے جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ ہے العزیز، وہ بہت قوت والا ہے. باغ کے جانا کہاں ہے؟ اگر تم اس کے فرما بردار ہو تو وہ تمہاری کمی بیشی معاف بھی کر دے گا. الذی خلق سبع سماوات طباقا. پھر اللہ کا تعارف، کیونکہ یہ صورت بھرپور طریقے سے اللہ کا تعارف کرواتی ہے. وہ ذات جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، ایک کے اوپر ایک. طباق کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر برابر دوسری چیز رکھنا. جیسے ہم پلیٹوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اور وہ فٹ بیٹھ جاتی ہیں. اشارہ ترتیب اور ڈسپلن کی طرف ہے، بہترین تناسب کی طرف جو اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا ہے. اس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت بنائی، پرفیکٹ بنائی. ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت. تفاوت کا معنی ہے عدم تناسب، ایسیمیٹری، کوئی بے ضابطگی نہیں. فرج البصر هل تری من فطور. لوٹاؤ اپنی نظر، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دیکھو. پہلے اگر تم نے غور سے نہیں دیکھا تو پھر دیکھو. هل تری من فطور. کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ، کوئی ٹوٹ پوٹ، کوئی بے قاعدگی. مرجع البصر کرتین ینقلب. پھر نگاہ لوٹاؤ، ایک بار اور دیکھو، بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. تمہاری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی. یعنی تمہاری نگاہ کوئی خامی نہیں تلاش کر پائے گی اللہ کی تخلیق میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنا دیکھو کہ اس کے بعد مزید دیکھ نہ سکو، تب بھی تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی بے قاعدگی، کوئی امپرفیکشن نہیں نظر آئے گی. کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، بے ضابطہ نہیں. ایک انسان ہے جس کی زندگی تضادات سے بری ہوئی ہے، نقص اور فساد کا مجموعہ ہے. کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہے، باقی کسی چیز کو آزادی نہیں ملی.
سورج کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں کہ چاہے تو اپنی مرضی سے کبھی ایسٹ چلے کبھی ویسٹ۔ ستارے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ایک انسان کے مقابلے میں ایک سمندر کا سائز دیکھیں، اس کی قوت دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈسپلن میں ہے۔ پہاڑوں کو دیکھیں، ہر چیز اپنے طریقے پر اپنی حدود کے اندر ہے، ایک ضابطے میں ہے، ایک قاعدے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جتنی بار بھی دیکھو تم اللہ کی تخلیق میں، تمہیں کوئی خامی کوئی نقص نہیں نظر آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، مزید تعارف اور البتہ تحقیق ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ۔ اللہ نے آسمان کو مختلف رنگ دیے، کبھی یہ نیلا دکھتا ہے، کبھی اس پر بادل ہیں، اور کبھی سرخی مائل، کبھی اورنجش، اور کبھی کوئی اور نظارہ۔ ان کو یہ مختلف رنگ اس پر خوبصورتی بکھیرتے ہیں اور رات کے وقت ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ ایک مقصد تو ستاروں کا آسمان کو زینت دینا، اور دوسرا مقصد وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ شیطانوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ یہ بھی اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب یہ فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان پر شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر کیا گیا۔ جو مخلوق نافرمانی کرتی ہے دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور اسی طرح وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، آخرت میں بھی ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب وہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے داڑنے کی آواز سنیں گے۔ شہیق کہتے ہیں گدھے کی آواز کو جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے، اور قرآن نے اس بارے میں کہا ہے کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ ابل رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی، یعنی جہنم چیخ رہی ہوگی۔ کچھ آوازیں جو ہوتی ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو مختلف آوازوں سے الرجی ہوتی ہے، اور آوازیں انسان کو کل بھی کر سکتی ہیں۔ تو جہنم اتنی خوفناک آوازیں نکال رہی ہوگی تو مجرموں کا کیا حال ہوگا۔ ایک طرح کا نائز پولوشن، شور کا عذاب الگ سے اور جلنے کا عذاب تو ہے ہی، اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ صرف یہاں پر بات اینڈ نہیں کر دی گئی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آگ کا جو عذاب ہے بدترین عذاب ہے، اور دوزخ اس دن اتنے غصے میں ہوگی تَکَادُ تُمَیَّزُ مِنَ الْغَیظِ، کہ قریب ہے پھٹ پڑے غصے سے۔ غیظ غضب سے آگے ہوتا ہے اور دوسرے درجے کی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دے۔ دوزخ گویا غصے سے پاگل ہو رہی ہوگی اور وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہوگی۔ جہنم جب مجرموں کو دور سے دیکھے گی تو اس کا غصہ اور پھنکارنا سن لیں گے، اتنا غضبناک ہوگی جہنم۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں لوگوں کا گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے جو غلاظ شداد ہیں، اللہ کے حکم کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، مالک اور اس کے 19 ساتھی۔ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی نہیں تھا جو تمہیں اس دن کے بارے میں بتاتا، خبردار کرتا اس دن کے عذاب سے؟ بغیر تیاری بغیر ہوم ورک کیے تم آ گئے، تو کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کوئی چیز اتاری ہی نہیں، یہ تو تم اپنے پاس سے باتیں کرتے ہو، مولوی تو ویسے ہی ڈراتے ہیں، اللہ اتنا بھی ظالم نہیں ہے۔ انتم الا فی ضلال کبیر، مجرم کہتے کہ تم لوگ ہی گمراہ ہو، یعنی جو انہیں خبردار کرنا چاہتا اسے ہی برا بھلا کہہ دیتے۔ وقالوا لو کنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے، سنتے تو صحیح یا سمجھتے تو صحیح، ما کنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں سے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان حق بات سننا بھی نہیں چاہتا، کبھی وہ اپنے آپ کو سنانے والے سے بہتر سمجھتا ہے، کبھی اپنی انا کی وجہ سے۔ بات کب سمجھ نہیں آتی؟ جب انسان سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی پھر دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ کہف میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ سمجھیں اس کو۔ جب انسان کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتا، جب اسے حق اچھا نہیں لگتا، پھر اللہ کا دین، اللہ کا حق اتنا سستا نہیں کہ زبردستی دلوں میں اتارا جائے، اور وہ ایک دوسرے کو بھی منع کرتے کہ قرآن مت سنو، یہ تمہارا برین واش کر دیں گے، تمہیں میسمرائز کر دیں گے۔ اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو نہ اسے سنو اور نہ ہی سننے دو، اور اگر کہیں کان میں آواز پڑ جاتی تو تکبر کر کے منہ موڑ کے چلا جاتا۔ گویا جہنم میں جانے کی وجہ کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے، دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔
اگر کان بند ہیں تو دل بھی بند رہے گا۔ ہم سب اپنے آپ پر غور کریں کہ میں اللہ کا قرآن کتنے فیصد غور سے سنتی ہوں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ اعتراف ہوتا ہے پہچاننے کے بعد ماننا۔ دنیا میں غلطی نظر نہیں آئی کیونکہ دنیا میں تو سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، سوتے ہی رہے۔ کبھی دل سوتا رہا تو کبھی آنکھیں سوتی رہیں، کبھی دماغ سوتے رہے، لیکن جہنم کے شعلے دیکھ کر کوئی نہیں سو سکے گا۔ وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ جو دنیا میں سوتے رہے ہیں وہ وہاں نہیں سو سکیں گے، جو یہاں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے۔ جن کا دل، کان، آنکھیں، دماغ سب جاگتے ہیں۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسن آیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سو کر بھی نہیں سوتے تھے۔ وہ ایک حدیث ہے کہ 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہارے ساتھی تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا صرف آنکھیں سو رہی ہیں، دل نہیں سو رہا۔ ہماری تو آنکھیں بھی کھلی ہوں تو دل سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اور ہی فکروں میں مشغول ہے، کوئی کسی کے عشق میں، کوئی دنیا کی محبت میں اور باقی غیر ضروری چیزوں میں۔ قرآن اہم نہیں ہے، اور چیزیں اہم ہیں۔ تو وہاں جا کر اپنا قصور پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی کہ کہاں غلطی تھی، لیکن وہاں سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لایا۔ کیا کہا گیا تھا اسے؟ اب اس سے پہلے تو تم نے بات نہیں مانی۔ تو آج ضرورت ہے ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ لیں، پہچان لیں۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہے جہنم والوں کے لیے۔ سحق کا مطلب ہوتا ہے پیسنا، یعنی بربادی ہی بربادی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور چھپا کر بات کرو اپنی یا ظاہر کر کے کرو، اونچی بولو، آہستہ بولو یا چپکے چپکے دل میں سوچو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بید خوب جانتا ہے، دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہمارا دل و دماغ جو سوچتا ہے، ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس کو خبر ہوتی ہے۔ وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے۔ کیا اس کو نہ پتہ چلے گا کہ تم چپکے چپکے کس سے کیا باتیں کر رہے ہو، کیا سرگوشیاں کرتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں ہم انسانوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن العلیم کو خبر ہوتی ہے ہمارے ہاتھ کیا ٹائپ کر رہے ہیں اور کس طرح کی باتیں کس سے کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ اگر تم کوئی بات چھپاؤ تو وہ چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور اس سے خفیہ بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب برابر ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ کوئی اونچا بولے، آہستہ بولے، کچھ بھی نہ بولے، وہ سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اس خالق سے کیسے کچھ چھپ سکتا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ لطیف میں نرمی بھی آتی ہے اور باریکی سے دیکھنا بھی آتا ہے۔ بہت معمولی چیز اور باریک سے باریک چیز بھی اس کو نظر آتی ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔